إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا 23واں مقالہ چل رہا تھا، جس کے کچھ حلقے یا مجالس ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کی آخری قسط پیش کریں گے اور اس مبحث کا وہ گویا کہ خلاصہ ہوگا۔ باری تعالی شانہ کا یہ ارشاد کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، مگر نیکی یہ ہے جو اللہ پہ ایمان لایا الی آخر الآیہ۔ کیا قادیانی اہل قبلہ ہیں؟ یہ بات دراصل اس حدیث سے لی گئی ہے جس میں آپ کا ارشاد ہے: من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو یہ مسلم ہے۔ یعنی یہ لوگ اہل ایمان ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، اللہ رسول کے ذمے میں ہیں۔ تو اب ہم جس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اہل علم کے ہاں قدیم و حدیث دور میں اس مسئلے پہ بہت بحث ہوئی ہے، اور یہ معروف ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی اہل ایمان کے ہاں یہ مشہور ہے۔ تو اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تکفیر نہیں کرتے، اسی طرح یہ ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو اس کا ایک شرعی مفہوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ شخص جو ایمان لے آیا اور ہماری طرح اس نے اہل اسلام کے اعمال شروع کر دیے تو ہم اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ اسی لیے یہ صراحت عقائد کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ عقیدے کی ایک کتاب جو عقائد عضدیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی عبارت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے سوائے اس کے جو خالق مختار کا منکر ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اہل قبلہ ہونا یہ ایک عمل ہے، اہل نماز ہونا ایک عمل ہے، اہل حج ہونا ایک عمل ہے، اہل زکوٰۃ ہونا ایک عمل ہے، یعنی یہ اعمال مسلمانوں والے ہیں۔ تو جو لوگ دین میں داخل ہو گئے، اب ان کو ان کے اعمال دین سے نکال نہیں سکتے۔ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں گے
تو وہ دین کے دائرے سے نہیں نکلیں گے۔ یہ ہے مسلمان امت کے ہاں ایک اجماعی مسئلہ۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لوگ ایمانیات میں سے کسی امر کا انکار کر دیں، ضروریات دین میں سے کسی ضروری امر کو نہ مانیں، اور یہ بھی چیز معروف ہے کہ ایمانیات یا ایمان کے جملہ ارکان کو ماننا یہ ایمان ہے، اور ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار بھی یہ موجب کفر ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص اللہ کی تمام صفات کو مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، مگر اس کی توحید میں وہ شریک ٹھہراتا ہے۔ ایک شخص ایمان بالرسل کہتا ہے جی ہم مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ جناب رسول اللہ کے بعد بھی اجرائے نبوت کا قائل ہے، تو اس کی بھی تصریح سلف و خلف نے اپنی کتابوں میں کی ہے کہ اگر کوئی شخص موجب کفر کو اختیار کرے، اور اس کی پھر مثال بھی یہ دی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی توحید کا انکار کر دے اور باقی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یا اس کے برابر کسی کو شریک ٹھہرا دے، یا جناب رسول اللہ کے بعد صرف یہ عقیدہ رکھے کہ نبی آ سکتا ہے، یعنی ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے تصریح کی کہ اگر ایک مدعی نبوت تھا تو کسی شخص نے کہا اچھا اگر تم نبی ہو تو اپنی نبوت کے دلائل بیان کرو، اگر اس نیت سے کہا کہ شاید یہ شخص دلائل رکھتا ہو تو یقیناً یہ سائل کافر ہے، اور اگر اس وجہ سے کہا کہ وہ اس کی حجت اس کے منہ پہ مارے گا اور اس کو خاموش کرائے گا تو یہ تو حق حاصل ہے ہر مسلمان کو۔ تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے، یا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمل صالح اور ایمان، ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان یہ ہے کہ جملہ ارکان ایمان کو مانے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالقدر، ایمان بالآخرت، یعنی جملہ ایمانیات کو، اور پھر اس کے اندر مراد بھی وہ ہو جو اللہ اور رسول کی ہے۔ نؤمن باللہ وما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، اللہ کی طرف سے جو چیز بھی آئے اسے مانے مگر اللہ کی مراد پر، جناب رسول اللہ کی طرف سے جو چیز آئے اسے مانے جناب رسول اللہ کی مراد پر۔ تو یہ ہے اصل ایمان۔ مگر اس وقت دنیا میں ایسے لوگ بھی ظاہر ہو چکے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، قرآن کے تراجم کرتے ہیں، مگر وہ اسلامی عقائد میں سے کسی عقیدے کو اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خاتم النبیین ہیں جناب محمد رسول اللہ، اور آپ نے اس کی شرح فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب قادیانی اگر یہ عقیدہ رکھیں جیسے کہ وہ رکھتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت کاذبہ ہے وہ نبی ہے، یا بلکہ اتنا بھی کہیں کہ یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ اتنا بڑا موجب کفر ہے کہ بڑے سے بڑا عمل حائل نہیں ہو سکتا اور روک نہیں سکتا ایسے قائل کو دائرہ ایمان سے نکلنے کے لیے۔ تو عمل صالح ان کی اپنی ایک قوت ہے اور ایمانیات کی اصل اپنی طاقت ہے۔ ایمانیات ہوں گے تو عمل صالح کا اعتبار ہے۔ اسی لیے جملہ اہل تفسیر اور جملہ اہل عقائد نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ اہل قبلہ ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے
جو جملہ ایمانیات رکھتے ہوں اور ان کے اندر کوئی بھی موجب کفر نہ ہو، اور کسی بھی ایسے امر کی وہ ایسی تعویل نہ کرے جو اجماع امت کے خلاف ہو۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ضروریات دین کیا ہیں۔ بہت سے یہ قادیانی حضرات مسلمانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ضروریات دین کیا ہیں؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ سوال کہ ضروریات دین کے کون کون سے امور ہیں، کتنے ہیں، کس طرح ثابت ہوتے ہیں، ان میں سے کون سا سوال صحیح ہے؟ سوال صحیح صرف یہ ہے کہ ضروریات دین کی تعریف کیا ہے یا وہ کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو بھی نص متواتر، قرآن کریم سارے کا سارا متواتر ہے، احادیث بعد متواتر ہیں، تو نص قطعی متواتر جو کہ متعین المراد ہے، اس کے اندر کوئی شخص ایسی تعویل کرے کہ جو اللہ اور رسول کی مراد نہیں ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ خاتم النبیین، خود حضور نے فرمایا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی ہے نبی کا بعد میں نہ ہونا، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تفسیر ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ضروریات دین سمجھیں کیا ہیں اور کس طرح ثابت ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا امر جس پہ نص قطعی دال ہو اور اس کا ایک ہی معنی ہو۔ اب دیکھیں قرآن کریم پورے کا پورا قطعی ہے، مگر اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک سے زیادہ احتمال ہیں۔ جیسے قر کا لفظ ہے کہ متعلقہ عورتیں 3 حیض تک ان کی عدت ہے، تو اب قر 3 قر ان کی عدت ہے، تو قر کے 2 معنی ہیں، حیض بھی اور نفاس بھی، اور حیض بھی اور طہر بھی۔ تو بعض حضرات نے طہر لیا، بعض نے حیض لیا، تو دونوں جائز ہیں، دونوں درست ہیں۔ تو یہ لفظ 2 کا احتمال رکھتا ہے، یعنی 2 معنوں کا اس میں احتمال ہے، مگر لفظ خاتم النبیین میں چونکہ محبت قرآن نے خود تعیین کر دیا لا نبی بعدی، تو اس میں ایک ہی مراد متعین ہے۔ تو اس طرح یہ ہم نے مثال دے دی ضروریات دین کی کہ نص قطعی کتاب ہو یا سنت، متعین المراد ہو، اس کے اندر تبدیلی، یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، یہ موجب کفر ہے۔ اس کے بعد کسی شخص کا قبلہ رخ ہونا، اس کے بعد مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنا، مسلمانوں کے قرآن کے تراجم پیش کرنا، عمل صالح، ایمان اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اندر انسان کے عامل کے اس سے پہلے ایمان صحیح، اعتقاد صحیح ہو۔ تو یہ ہم نے اس لیے بات کی کہ ہم اس مسئلے کو بتا رہے تھے کہ کیا قادیانی اہل قبلہ ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، بس یہی ہے؟ نہیں، وہ لوگ جو نماز قبلے کی طرف پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی طرح سارے اعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر موجبات کفر سے بھی وہ منزہ ہیں۔ ورنہ کوئی عمل انسان کو اگر عقیدے میں فساد آ گیا تو اس کو روک نہیں سکتا دائرہ ایمان کے اندر، جیسے کہ اعمال صالحہ کسی انسان کو بغیر ایمان کے دائرہ ایمان میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایک شخص بہت خیرات کرتا ہے، ایک شخص صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہمارے ساتھ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک شخص ہماری طرح رکوع اور سجود کرنے لگتا ہے، جیسے آج کل کورونا کے ایام میں بہت سے لوگ وضو بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ان کے یہ اعمال انہیں داخل کر دیں گے ایمان میں؟ ہرگز نہیں۔ عمل کا دائرہ اپنا ہے اور ایمان کا اپنا ہے۔ تو اگر اعمال کے ذریعے
لوگ چاہیں ایمان میں داخل ہونا تو وہ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر ایمان کے اندر آنے کے بعد کسی شخص سے گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، وہ گناہ کبیرہ ہی تھا، تو اب اے شخص عمل کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نہیں نکلے گا۔ یہ ہے معنی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا کا۔ اور آج کے اس حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔